ائمہ اہل بیت کی تعارفی ویڈیوز کے سلسلے میں ایک اور ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے امام جعفر الصادق پر 2 ویڈیوز لائی جا چکی ہیں، اور اس دفعہ امام موسیٰ کاظم پر ہم ویڈیو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے اس سلسلے کو جلدی ختم کیا جائے تاکہ ہم کسی دوسرے موضوع پر بات کر سکیں یا کام کر سکیں۔ امام موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ تھا۔ کاظم آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ بہت زیادہ برداشت کے مالک تھے، اور آپ کے والد گرامی کا نام جعفر الصادق تھا، آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور آپ کا لقب ابو الحسن تھا، اور کنیت آپ کی ابو ابراہیم تھی۔ آپ کی والدہ کا نام حمیدہ تھا، اور یہ ام ولد تھی، یعنی ایسی خاتون جو مولا کی اولاد جننے کے بعد آزاد ہو گئی ہو۔ آپ کی ولادت 128 ہجری میں مقام ابوا میں ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر الاولاد بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے 23 فرزند تھے اور 37 لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے 5 وہ تھے کہ جو لا ولد تھے، اور 3 کی لڑکیاں تھیں، اور 5 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی اولاد تھی یا نہیں تھی، اختلاف ہے۔ 7 کی بالیقین اولاد ہے، اور انہی میں سے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے ایک کی اولاد ہیں۔ اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر الاولاد بھی بنایا۔ ائمہ اہل بیت کی ایک بڑی اللہ کی طرف سے ایک ان کی قسمت ہے کہ ان کو میدان سیاست میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے خون کی ہولی کھیلی گئی، خانوادہ رسالہ کو تہہ تیگ کر دیا گیا، اور عرب کی تاریخ میں اس طرح کا ظلم و ستم شاید ہی کبھی ہوا ہو جو کہ امام حسین اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا گیا، اور ان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود کہ یہ ائمہ اہل بیت سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی شخصیت میں ایسا سحر رکھا تھا کہ حکمران ان سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے۔ چنانچہ یہ جو امام موسیٰ کاظم ہیں، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے کہ جن سے خوفزدہ رہتے تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے حکمران کہ کسی طرح بھی ان میں سے کسی کو نقصان پہنچا کر اپنے لیے خطرے کو دور کریں۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ امام موسیٰ کاظم کو بھی 2 دفعہ ابتلا ہوا۔ ایک دفعہ تو آپ کو مہدی منصور نے بلا کر قید کر دیا، اور اسی دوران جناب سیدنا علی مرتضیٰ کو اس نے خواب میں دیکھا، وہ پڑھ رہے تھے کہ هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ تو اس ربی کا بیان ہے کہ مجھے فوری طور پر مہدی نے بلایا، رات کا کچھ حصہ باقی تھا، اس نے کہا جاؤ موسیٰ بن جعفر بلا کے لاؤ۔ چنانچہ میں گیا، جب ان کے پاس وہ پہنچے تو اس نے مہدی نے کہا کہ موسیٰ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے خلاف بغاوت نہ کرو، میرے بچوں کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ حالانکہ یہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا، اس لیے کہ انہوں نے امام محمد باقر کے نام پر بیعت لے کر عالم اسلام کو اپنے ساتھ متحد کیا تھا، اور جب حکومت دینے کا وقت آیا تو خود حکمران بن بیٹھے، اور ان سے یہ خوفزدہ رہتے تھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ قبولیت عطا کر رکھی تھی خانوادہ اہل بیت کو، اس لیے کسی نہ کسی طریقہ سے ان پر الزام لگا کر تو کہتے تھے یہ بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ خلیفہ اس قسم کا میرے کوئی ارادہ نہیں، نہ مجھے ایسا کرنا سزاوار ہے۔ تو اس نے کہا ربی سے کہ ان کو 10,000 درہم دو، سامان تیار کرو، اور ان کو بحفاظت مدینہ روانہ کر دو۔ ربی کہتا ہے کہ میں آپ کو خطرات کے علاقوں سے نکالنے تک آپ کے ساتھ رہا، اور اس طرح آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ آپ کی جو وفات ہے وہ ہوئی 6 رجب 183 ہجری میں، اور یہ بغداد میں ہوئی۔ آپ کو زہر دیا گیا۔ جب زہر دیا گیا تو آپ سے ایک عجیب کرامت ظاہر ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، آج میرا بدن زرد ہو جائے گا، پھر آدھا بدن سرخ ہو جائے گا، پھر مکمل سیاہ ہو جائے گا، اور جس دن یہ مکمل سیاہ ہوا اس دن میرا وصال ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس دور کے ایک بڑے صوفی صفی بلخی نے آپ کے ساتھ ملاقات کی، ایک بڑی تفصیل بیان کی ہوئی ہے، اس میں سے چند ایک جھلکیاں جو میں چاہتا ہوں کہ اس میں پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ امام موسیٰ کاظم یا ائمہ اہل بیت کس قسم کی شخصیات ہوتی تھیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں سفر حج کے دوران قادسیہ جا پہنچا،
وہاں پر میں نے بڑے قدآور حسین اور جمیل نوجوان کو دیکھا، جس نے کہ پشمینے کے کپڑے پہن رکھے تھے، پاؤں میں جوتے بھی تھے، اور اس نے شملہ بھی ڈالا ہوا تھا، اور وہ لوگوں سے الگ ہو کر دور بیٹھ گیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ صوفیاء میں سے ہے، اور اس طرح یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس ذاتی راہ نہیں ہے، اور یہ اس طرح لوگوں پر بوجھ بنے گا۔ کہتے ہیں میں نے یہ سوچ کر کہ میں جا کے اس کو سمجھاؤں، میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے فوری طور پر مجھے دیکھتے ہی کہا، شفیق اتقوا کثیر من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بہت ساری بدگمانیوں سے بچا کرو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں میرے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ بندہ نہ صرف میرا نام جانتا ہے بلکہ میرے دل کے ارادے سے بھی واقف ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں نے غلط گمان کیا اس شخص کے لیے تو میں اس سے معافی مانگوں، لیکن ایسا موقع نہیں آیا۔ دوبارہ مجھے ایک اور جگہ پر وہ ملے، اس حال میں تھے کہ وہ نماز میں تھے، اور ان کا بدن پہ کپ کپی تاری تھی، اور وہ جو ہے وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ موقع اچھا ہے، جب یہ نماز سے فارغ ہوں تو میں ان سے معافی مانگوں گا۔ کہتے ہیں جو ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے، میں قریب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شفیق اللہ فرماتا ہے، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، کہ میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور پھر وہ سیدھی راہ پر چلتا ہے، میں اس کے لیے غفار ہوں۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ تم نے جو بدگمانی کی تھی، تم اس پہ چونکہ پشیمان ہوئے ہو، اس لیے اب تائب ہو گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ آپ کنویں پر کھڑے ہیں، اور آپ کے ہاتھ کا جو ڈھول تھا وہ کنویں میں گر گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ پانی نکالنے کے لیے کیا کرے گا، تو کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ پانی ابل کر اوپر آیا اور یہاں تک پہنچا کہ آپ نے ہاتھ بڑھا کر اپنا ڈھول لے لیا۔ اسی ڈھول میں کہتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ ریت ڈالی اور پی گئے۔ اب میں نہیں سمجھتا یہ کیا تھا، لیکن مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ جب ایک دفعہ آپ نے مجھے بھی دیا کہ تم یہ پیو، تو وہ میں نے پیا، وہ شاندار اور بڑے لذیذ ترین ستو تھے۔ تو اس قسم کی چیزیں میں نے دیکھی۔ پھر ہم کعبۃ اللہ جب جا پہنچے تو ایک دن میں صبح کی نماز کے بعد طواف کرنے کے بعد باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ بے شمار کچھ خادم ہیں اور کچھ غلام ہیں اور کچھ عقیدت مند ہیں، اور اتنے ہیں کہ انہوں نے ڈھیر ہے لوگوں کا، ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے گھیر رکھا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق ہیں۔ چنانچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بصیرت عطا کر رکھی تھی، اور یہ اہل بیت کے ان ائمہ کی ایک خاص خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت باطنی عطا کر رکھی تھی۔ اس کے ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے ابن یقطین، اسے بادشاہ نے، یہ بادشاہ کا وزیر تھا، اسے بادشاہ نے کچھ چیزیں دی، اور ایک گودڑی بڑی قیمتی تھی وہ بھی دی، تو اس نے وہ ساری چیزیں آپ کو بھیج دیں چونکہ وہ آپ کا عقیدت مند تھا، لیکن آپ نے وہ گودڑی واپس کی کہ اس کو محفوظ رکھو، تمہارے کسی وقت کام آئے گی۔ انہی دنوں اتفاق سے ان کا ایک غلام، اس ابن یقطین کا غلام جو ہے وہ باغی ہو گیا، اور وہ سیدھا خلیفہ کے پاس گیا، اس نے جا کر شکایت کی کہ یہ ابن یقطین جو ہے موسیٰ کاظم کا عقیدت مند ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ بغاوت کرنا چاہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے جو گودڑی اس کو دی تھی اس نے موسیٰ کاظم کو بھیج دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے مجھے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ وہ گودڑی کدھر ہے، تو اس نے کہا کہ تم موسیٰ کاظم کے ساتھ مل کر بغاوت کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جو گودڑی میں تمہیں دی تھی وہ کدھر ہے، تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ فلاں مکان میں فلاں جگہ مکفل ہے، اپنے کسی بندے کو بھیج کے منگوا لیں۔ چنانچہ جب وہ منگوا لی گئی تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ابن یقطین آئندہ میں تمہارے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اسی طرح کی ایک اور کرامت بھی آپ سے ظاہر ہوئی، وہ یہ کہ کچھ یعنی خلیفہ نے آپ کو کچھ خطوط دے کر کچھ لوگوں کو بھیجا مدینہ منورہ میں، آپ مدینہ سے باہر تھے، وہ لوگ بھی مدینہ سے باہر تھے کہ ان کا ظاہرہ ختم ہو گیا، اور ادھر سے امام موسیٰ کاظم کو انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چلو امام تو آ گئے ہیں۔ انہوں نے ان کو وہ خطوط دیے، تو آپ نے جو انہوں نے خط لکھے تھے ان کا خیال تھا کہ جو خط لے کے آ رہے تھے ان کے جوابات بھی لکھ کر ان کو دیے کہ یہ جواب لے جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم چونکہ سفر میں ہیں، ظاہرہ ختم ہو گیا ہے، تو ابھی ہمیں واپسی کا سفر درپیش ہے کوفہ تک تو یا بغداد تک، تو ہم مدینہ منورہ آ جائیں، وہاں سے زیادہ سفر لے لیں اور پھر ہم جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کچھ ہے تمہارے پاس جو زیادہ سفر ہے
مجھے بتاؤ. انہوں نے دکھایا تھوڑا سا تھا، آپ نے کہا کہ یہ لے لو اور یہ تمہارے لیے کافی ہوگا. چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے اور ہم بغداد تک یا کوفہ تک آئے اور وہاں تک ہمارے لیے وہ سامان سفر کافی ہو گیا. تو آپ کی جو شہادت ہے، آپ کی جو وفات ہے، وہ جو ہوئی 183 ہجری میں، 6 رجب 183 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو عراق میں ہی دفن کیا گیا. بغداد کا محلہ کاظمین ہے، اس میں آپ کا مزار اقدس ہے. آپ کی نسبت سے وہ کاظمین شریف کہلاتا ہے. اس طرح آپ کو بھی جو آپ کا وصال ہوا 55 سال کی عمر میں ہوا اور بادشاہ نے آپ کو انگوروں میں زہر دے کر مار دیا. اس طرح آپ کا وصال ہوا اور اہل بیت کا یہ چشم و چراغ بھی گل ہو گیا.